بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ جب سے نواز شریف نے وطن واپسی کے اشارے دیے ہیں، ان کی واپسی کی تاریخیں دی جا رہی ہیں، تو ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم جناب عمران خان نے آج یہ فرمایا ہے کہ نواز شریف کی سزا ختم کرانے کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں۔ یعنی خان صاحب نے یہ مان لیا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے صرف نواز شریف خود کوشش نہیں کر رہے، بلکہ کچھ اور طاقتیں بھی ایسی ہیں جو ان کے لیے ان کی نااہلی ختم کرانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ تو یہ طاقتیں کون ہیں، یہ راستے کون نکال رہا ہے؟ آج خان صاحب سے یہ پوچھنا تو بنتا ہے کہ خان صاحب اب آپ بھی نام بتائیں کہ کون ہے جو نواز شریف کے لیے راستے نکال رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ خان صاحب یہ سوال پوچھا کرتے تھے، اور یہ سوال پھر ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں نواز شریف کو اقتدار سے کس نے نکالا، نواز شریف نام کیوں نہیں لیتے؟ تو آج خان صاحب سے پوچھنا بنتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ نواز شریف کے لیے راستے کون نکال رہا ہے، یا پھر خان صاحب یہ بات مان چکے ہیں کہ ان کی گیم ختم ہو گئی ہے اور نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملہ طے پا گئے ہیں، یا معاملہ طے نہیں پائے تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ تو میں آج دونوں طرف سے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں اور جو بھی اس ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں ان کے حوالے سے ایک نیریٹو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ کہ اگر آپ کے اصولی موقف سے ملک کو، ملت کا، قوم کا، عوام کا نقصان ہو رہا ہو، تو کیا اس پرنسپل سٹینڈ پر آپ کو کھڑے رہنا چاہیے یا اسے تبدیل کر دینا چاہیے؟ اب یہ میرا سوال اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے، یہ میرا سوال نواز شریف کے لیے بھی ہے، یہ میرا سوال سب کے لیے۔ ملک زیادہ اہم ہے یا پھر پرنسپل سٹینڈ زیادہ اہم ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرنسپل سٹینڈ کی بجائے ملک اس وقت زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کے اصولی موقف سے اگر ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ اس پرنسپل سٹینڈ پہ کھڑے رہیں گے یا اسے بدلیں گے؟ تو ڈیفینیٹلی بدلیں گے۔ تو یہ ہے وہ پرنسپل سٹینڈ کے حوالے سے جو نواز شریف کے موقف میں تبدیلی آئی ہے۔ اس کو میں اب آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ پرنسپل سٹینڈ کیا اسٹیبلشمنٹ نے بھی تبدیل کیا ہے یا یہ صرف نواز شریف نے تبدیل کیا ہے، اور اگر نواز شریف نے تبدیل کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ اب خان صاحب نے ترجمانوں کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا ہوا تھا، اور اس میں بھی وہ نواز شریف ہی کرتے رہے۔ یعنی ملک کا وزیر اعظم اب بھی 22 کروڑ 23 کروڑ عوام کے بارے میں سوچنے کی بجائے صرف سوچ رہا ہے نواز شریف کے بارے میں اور اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں، یا عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے وہ بلدیاتی سطح پر ہونے والے انتخابات میں شکست پر سر کھپا رہا ہے اور کونسل لیول کے ٹکٹ بھی خود بانٹنا چاہتا ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر کا لیول آج کل یہ ہے، اور انہیں اس بات کی فکر زیادہ ہے کہ کیسے نواز شریف اور یا مولانا فضل الرحمان کی جماعت خیبر پختونخوا میں الیکشن جیت گئی، اور اب نواز شریف جو ہے وطن واپسی کے حوالے سے یا ان کی جماعت کے لوگ اچانک متحرک کیوں ہو گئے؟ تو خان صاحب کے کان کھڑے ہیں، تو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب سے خوش نہیں ہے اور بڑے عرصے سے خوش نہیں ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ میں صرف ملٹری نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ میں ملک کے دیگر ادارے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو عدالتیں بھی حکومت کی کارکردگی میں سوال اٹھاتی ہیں، اور بہت سارے مقدمات کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اور بھی جو ادارے ہیں وہ بھی حکومت کے حوالے سے اپنے تحفظات وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب جن کا خیال یہ ہے کہ وہ الیکشن اس لیے ہارے ہیں کہ انہوں نے نااہل کھلاڑیوں کا انتخاب کیا، ویسے تو کوئی ٹیم ہارے تو کھلاڑی فارغ نہیں ہوتے، کپتان فارغ ہوتا ہے، لیکن یہاں کپتان نے اپنی ساری ٹیم فارغ کر دی ہے۔ اب خان صاحب نے جواز یہ بنایا ہے خیبر پختونخوا میں الیکشن ہارنے کا کہ میرٹ پہ لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے گئے، اور جن کو ٹکٹ دیے گئے وہ نااہل تھے۔ تو خان صاحب کو پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ آج انہیں کم از کم اس بات کا احساس ہو چکا ہوگا کہ جب نااہل لوگ اوپر آ جاتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں، یا ان کو حکومتیں مل جاتی ہیں، یا ان کو عہدے مل جاتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہوتا ہے تباہی، شکست، جو آج خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جہاں تک نواز شریف کا معاملہ ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے جو چہ مگیوں ہو رہی ہے کہ جی واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے واپسی کا اشارہ دیا ہے، ان کو کوئی اشارہ ہو گیا ہے، ان کی کسی سے ڈیل ہو گئی ہے، اور بہت سے لوگ جو کہ نون لیگ کے اندر ہے، آج ایاز صادق صاحب کا میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدھ دن میں مسلم لیگ نون یا اپوزیشن بڑا دھماکہ کرے گی۔ اب کیا دھماکہ کرے گی؟ مگر وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوگا، اور کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا
جو آپ کو سرپرائز کر دے گا. یہ کس وقت ہوگا, کب ہوگا, اس کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا. اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی یا خان صاحب کو ہٹانے کی کوئی بات ہوگی تو اس کے لیے حکومت کے اتحادیوں کی انہیں ضرورت پڑے گی. تو وہ کہتے ہیں جی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ کچھ نہ کچھ اچانک ہو جائے گا. تو یہ اچانک ہو جانے والی جو بات ہے ایاز صادق کی, اس نے ہر طرف ہلچل مچائی ہوئی ہے. اور پھر نواز شریف نے جو کل خطاب کیا خواجہ رفیق شہید کی برسی کے موقع پر, میں اس پہ پروگرام نہیں کر سکا کہ مصروفیت کی وجہ سے, اور کچھ اور بھی وجوہات ہیں جو کسی وقت آپ سے شیئر کروں گا کہ میرے بھی پروگرام کے اوپر بہت سے لوگوں کی نظر ہے اور میرے اوپر بھی بہت سے لوگوں کی نظر ہے. لیکن میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد اور ہمارا فوکس جو ہے وہ اس ملک اور اس ملک کے جو ترجیحات ہیں, جو اس ملک کے مفادات ہیں, وہ ہماری نمبر 1 پریورٹی ہے. تو کسی کو شک و شبے کی اس میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ہم کسی کی نہ کاسا لیسی کرتے ہیں, نہ کسی کی بلا وجہ مخالفت کرتے ہیں. ہاں صاحب کو بھی بہت سے لوگوں کی طرح ہم بھی بڑے ان کے فین تھے اور ان کو سمجھتے تھے کہ شاید وہ آئیں گے اور کچھ کریں گے. میری غلط فہمی ذرا الیکشن سے پہلے ہی دور ہو گئی تھی, اور اس کے بعد اب 3 سال کے بعد باقی لوگوں کو بھی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں. تو یہ سمجھنے کا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ دیوار کے اس پار دیکھ لیتے اور بہت پہلے دیکھ لیتے ہیں, کچھ نہیں دیکھ پاتے. تو جو بھی لوگ اس حوالے سے, میرے حوالے سے, میرے پروگرام کے حوالے سے ریزرویشن رکھتے ہیں, ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ بھی کسی غلط فہمی سے دوچار نہ ہو, اپنی غلط فہمی کو دور کریں. ہم حالات کا تجزیہ کرتے ہیں اکارڈنگلی. ہم کمپیئر کر رہے ہیں مختلف حکومتوں کو, مختلف وزراء اعظم کو اور ان کی گورننس کو. تو اگر کمپیئر کریں تو آج ہر آدمی اس بات کو انڈوز کر رہا ہے کہ خاص صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے. انصار عباسی صاحب نے بھی لاک کیا, وہ بتا رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے, ان کی خاصی اندر تک رسائی ہے. تو ان کی بھی بات کو غور سے سننا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی, لیفٹ رائٹ دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی. تو اب میں آپ کو ایک بڑا نیریٹو جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ کیا آپ کو اپنے پرنسپل سٹینڈ پر کتنی دیر کھڑا ہونا چاہیے, اس وقت تک کھڑا ہونا چاہیے جب تک وہ کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب اپنے پرنسپل سٹینڈ پر کھڑے تھے, ووٹ کو عزت دو کا مطالبہ وہ کر رہے تھے اور آج بھی اس مطالبے پر وہ قائم ہے. لیکن یہاں سوال آ گیا ہے کہ اگر نواز شریف اپنی ضد پر اپنے پرنسپل سٹینڈ پر کھڑے رہتے ہیں تو پھر ملک کا کیا ہوگا. یعنی نواز شریف کے بارے میں یہ سب کو پتا ہے کہ وہ خود انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا, ان کی کسی سے کوئی بہت بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی. یعنی کسی سے لڑ کر وہ خود اقتدار چھوڑ کر نہیں بیٹھ گئے تھے, انہیں نکالا گیا تھا, ان کو مائنس کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. اب وہ منصوبہ, وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا ہے. تو اس میں نواز شریف کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور ان کا بھی نہیں ہے جنہوں نے جو خان صاحب کو لے کر آئے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ منصوبہ چل جائے گا, تو وہ منصوبہ بھی فیل ہو گیا. اب نواز شریف ملک سے باہر ہے اور باقی سارے پہلوان رنگ کے اندر ہے. تو ایک پہلوان رنگ کے اندر باہر بیٹھا ہے اور باقی رنگ کے اندر بیٹھے اس بات سے خوفزدہ کہ رنگ کے باہر بیٹھا پہلوان ان کے ساتھ کیا کرے گا. تو یہاں پہ چل رہا ہے معاملہ, خاص صاحب ڈر رہے ہیں کہ جو رنگ میں ان کے ساتھ مد مقابل نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ پہلوان ہے, وہ کہیں باہر بیٹھے پہلوان سے تو نہیں مل گیا. اب یہ جو ڈیل کی خبریں ہیں یا اشارے ہونا ہے, ہم اسی سے یہ جو گفتگو اور جو آج کل باڈی لینگویج چل رہی ہے سیاستدانوں کی اور خاص کر اپوزیشن کی, اسی سے ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں. اور کچھ خبریں بھی ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ بہت سے ایم این اے ایم پی ایز, تقریباً 17 ایم این اے ایم پی ایز نے تو نواز شریف سے رابطہ کیا ہے. یہ تو بات بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں. ابھی چند روز پہلے 5 ایم این ایز نے اور بھی رابطہ کیا ہے. تو وہ تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے. اب اس میں اگر لوگ اس طرح رجحان کر رہے ہیں یا ان کا رابطہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. اور وہ لوگ اتنے جو کہ ایم این اے ایم پی ایس کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے بے خبر نہیں ہوتے. تو میرا کم بیک ٹو مائی پوائنٹ کہ اگر نواز شریف نے اپنی پوزیشن بدلی ہے, جو کہ ابھی سارے لوگ خاص اور ان کے خام خیال وہ اس بات پر بڑا شور مچا رہے ہیں, تو یہ جو کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کوئی اشارہ ہوا ہے یا کہیں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے خاص سب کو شبہ ہوا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرانے کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں, تو یہ کیا نواز شریف کی خواہش پر ہوئی ہے؟ یہ نواز شریف کی خواہش پر نہیں ہو رہی. اگر خاص سب کو شبہ ہے تو پھر انہیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کی خواہش ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے اشارے حکمران جماعت اور ان کے خام خیال لوگوں میں تکلیف کا باعث بن رہے ہیں, خاصی تکلیف ہو رہی ہے. اور وہ جگہ جگہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید
اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے، یا پھر نواز شریف یا ان کے لوگ خواہ اپنی ہوا بنا رہے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے؟ تو ہوا بنا رہے ہوتے تو پھر خان صاحب کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ راستے نکالے جا رہے ہیں؟ تو خان صاحب نے تو اس کو انڈورس کیا کہ سم تھنگ از گوئنگ آن. تو اب وہ جو نواز شریف کے مخالفین ہیں، وہ جو بھی ہوں، وہ کہیں بھی ہو، کس مائنڈ سیٹ کے لوگ بھی ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بڑا نواز شریف جمہوریت جمہوریت کہاں گئی جمہوریت، اور کون سا پرنسپل سٹینڈ، کون سی ہمیشہ فوج سے ڈیل کر لی، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے، اور وہ اسی لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ بعد میں وہ راستہ نکالتے ہیں اور مل جاتے ہیں اور پھر حکومت میں آ جاتے ہیں. تو وہ اصولی موقف کو یہ بھی سمجھتے کہ یعنی ہر وقت اگر اسٹیبلشمنٹ سے نواز شریف لڑتے رہے تو یہ اصولی موقف ہے. یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہوتا. سیاست میں ویسے بھی نام آرٹ آف پاسبلٹیز کا ہے. اب نواز شریف نے کسی جگہ پہ کسی وجہ سے پرنسپل سٹینڈ لیا ہوا تو لیا ہوا تھا یا لیا ہوگا، میں نہیں کہتا وہ ہٹ گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے اگر ان کے حوالے سے پرنسپل سٹینڈ لیا ہو تو لیا ہوگا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ ہٹ گئے ہیں. لیکن اگر وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی نواز شریف بھی، کہ دونوں کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر دونوں کو اپنا پرنسپل سٹینڈ بدل لینا چاہیے، اور اگر وہ بدل رہے ہیں تو پھر کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. لیکن حکمران جماعت اور اس کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نواز شریف اسٹیبلشمنٹ میں دوریاں رہیں گی، حکمران جماعت اقتدار میں رہے گی اور موج مناتی رہے گی، تو اس کے لیے پھر کچھ کام کرنا چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے، وہ ہو ہی نہیں رہا. تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جن ایشوز پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف کا کوئی اختلاف تھا یا کوئی وجہ نزاع تھی، اس میں وہ ایشوز سارے موجودہ دور کے اندر ایڈریس ہوئے ہیں؟ جو باتیں نواز شریف کرتا تھا وہ موجودہ دور میں کھل کے سامنے آئی ہیں، اور اس میں یہ بھی لگ رہا ہے کہ زیادہ تر نواز شریف کے ساتھ معاملات کی خرابی میں خود اسٹیبلشمنٹ کی جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ زیادہ تھی. تو انہیں کسی نے یا کوئی ایسی کچھ لوگوں نے جو 20-22 سال سے لگے ہوئے تھے کہ نواز شریف کو کیسے نکالنا ہے اور کیسے تیسری جماعت بنانی ہے، نئی جماعت بنانی ہے، وہ اپنا کام تو کر رہے تھے نا، جن کے بڑے اندر تک ان روڈ سے. تو انہوں نے کہیں نہ کہیں اس سوچ کو پروپیگنڈے کے ذریعے ان کیا کہ نواز شریف کو سیاست سے نکال دیا جائے. نہیں نکالیں گے تو یہ پورا خاندان جو ہے وہ صدیوں تک یہاں پہ بادشاہ بن کے رہے گا. تو بلکہ تمام پرانے سیاستدانوں کو ایک سوچ تھی کہ مائنس عمران خان اور مائنس نواز شریف، مائنس شہباز شریف، مائنس زرداری، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، 60 سال کے ہو گئے ہیں، آگے کیا ہوگا، ینگ لوگ کہاں سے آئیں گے، نئی پارٹی لاؤ، فلانا کرو، یہ سب ہو رہا تھا. تو ایک طویل عرصہ پروپیگنڈا کرنے کے بعد وہ لوگ خود اقتدار میں آ گئے یا ان کے من پسند لوگ اقتدار میں آ گئے، تو نواز شریف کو نکال دیا گیا. پھر جو نقصان ہوا وہ آج پوری قوم بھگت رہی، سب کے سامنے ہے. یہ ہم انالیسس سے بتا رہے ہیں، ہماری کوئی نواز شریف سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن آج پوری قوم اور لوگ مان رہے ہیں اس بات کو. ووٹر مان چکا ہے، بلدیاتی الیکشن میں ووٹر ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ خان صاحب کا جو بھی حکومت کرنے کا انداز ہے وہ درست نہیں ہے، اس سے وہ ایگری نہیں کرتے. تو کارکردگی کی بنیاد پر دیکھا جائے تو نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے. یہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی جمہوری حکومت ہے تو اسے 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے، خواہ وہ حکومت دھاندلی سے آئی ہے، خواہ وہ حکومت صحیح طریقے سے آئی ہے، وہ جو بھی ہے، وہ بیڈ گورننس میں ہے، کچھ بھی ہے. لیکن ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، جو اصل پوائنٹ ہے، پوائنٹ آف دی ڈے، کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں جس کی بنیاد پر پوزیشنیں بدلی جا رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ کیا اسی طرح اور 1.5-2 سال حکومت کرنے دی جائے، چلنے دیا جائے، تو اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا، اتنی بلیڈنگ ہوتی رہی، تو اگلے 1.5-2 سال میں تو بٹا بیٹھ جائے گا. ملک IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے، قانون سازیاں ہو رہی ہیں، آرڈیننس ہو رہے ہیں، ڈالر فری فال پہ چلا گیا ہوا ہے. حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت میں رہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں جی دیوالیہ ہو گئے یا دیوالیہ پن کے قریب ہے. تو یہ بھی ایک طرف ایک بہت بڑی وہ ہے الارمنگ سچویشن. تو کوئی بھی اس سے لا تعلق کیسے رہ سکتا، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو. اسٹیبلشمنٹ کسی اور ملک کی نہیں ہے، فوج کسی اور ملک کی نہیں ہے، عدالتیں کسی اور ملک کی نہیں، ہمارے ملک کی ہیں. تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں. کنسرن ہے سب کا، میٹر آف کنسرن یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے ہاتھ میں وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے جس سے ملک کو صحیح طریقے سے چلایا جا سکے. تو جنہوں نے کنسرن نواز شریف کے ہوتے ہوئے معیشت پہ دکھائے تھے، ان کے کنسرن بھی اس وقت کے حوالے سے جائز ہوں گے،
لیکن آج تو صورتحال کہیں ورسٹ ہو گئی، تو اب وہ کنسرن نہ دکھائیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کنسرن ہر طرف سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوزیشنیں بدلی گئی ہیں. نواز شریف نے بھی اپنی موقف میں تبدیلی کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، تو اس بات کو مان لینا چاہیے. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو جتنا وقت دیا جائے گا وہ اس ملک کے لیے اور اتنا ہی نقصان دہ ہوگا، یہ خان صاحب اپنے کاموں سے ثابت کر رہے ہیں. ہم خان صاحب کے مخالف بالکل نہیں ہیں، لیکن خان صاحب کو یا تو خود عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، انہیں دوبارہ سے تیاری کرنی چاہیے، دوبارہ الیکشن میں آئے، دوبارہ پلان بنائے. پہلے وہ تیاری سے نہیں آئے تھے، پہلے وہ خود سے اپنے بل بوتے پہ بھی نہیں آئے تھے، تو اب ان کو یہ سارے کام کر لینے چاہیے. اب ان کا ایکسپیرینس ہے، 8-9 سال تو خیبر پختونخوا میں حکومت ہو گئی، 3-3.5 سال وفاق میں حکومت ہو گئی، اور بھی 2-4-6 مہینے سال ہو سکتا ہے ٹائم پورا نکال لیں. اور اگر سمجھتے ہیں تو 5-6 مہینے پہلے، سال پہلے نئے الیکشن میں چلے جائیں، نیا مینڈیٹ لے لیں. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ سوچ کو اب وہ عمران خان نہیں مانتے اس بات کو کہ میں اقتدار چھوڑوں یا میں کہیں خراب ہوں. ان کی سوچ ہی کچھ اور ہے، وہ کسی اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، کچھ اور سوچ رہے ہیں. تو پھر جن لوگوں کو سوچنا ہے، جن لوگوں نے اس ملک میں رہنا ہے، تو وہ تو سوچے نا، وہ سوچ رہے ہیں. تو وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب پھر گل نہیں بن رہی. تو اسی لیے نواز شریف کو باقاعدہ قائل کیا گیا، اور وہ کنونس ہو چکے ہیں. ان کے کنونس ہونے کے بعد انہوں نے جو اپنی اس کے اوپر دی ہے فیڈ بیک، اور پھر باقی پھر رابطے یا یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پریلیمنری ہیں. اور میں نے جب خبر دی تھی کہ نواز شریف کی مبینہ ڈیل کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ بھی انفارمیشن کی بنیاد پہ جو کہ آلریڈی آن گراؤنڈ تھی، کوئی ذاتی اپروچ نہیں تھی، اور نہ ہی نون لیگ کسی کو کہہ رہی کہ ہماری طرف سے یہ باتیں چلائیں کہ ڈیل ہو گئی ہے اور ہم آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں فلانا ہے. اور رزلٹ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کا. اور خان صاحب نے کیا کیا، آج وہ سپریم کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور پھر کپتان نے ساری ٹیم فارغ کر دی، اور جتنی تنظیمیں تھیں سب تحلیل کر دیں، ایک نئی آئینی کمیٹی بنا دی، اور بتایا کہ آئندہ کسی امیدوار کے رشتہ دار کو ٹکٹ نہیں ملے گا، فلانا نہیں ہوگا، اور میں خود ٹکٹیں بانٹوں گا. خان صاحب نے اجلاس میں اعلان کیا جہاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ میٹنگیں کر رہے تھے. تو اجلاس کی اندرونی کہانی بڑی دلچسپ ہے، بڑی تو میں ہوئی، ڈانٹ بھی پڑی، اور خان صاحب غصے میں بھی رہے، مٹھیاں بھیجتے رہے، اور چہرے پہ تیوریاں بھی رہیں. وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا. نواشی بھی ہوئی، اور کہا جی کہ اجلاس کے دوران خان صاحب نے کہا جی ہم سن رہے ہیں جی کہ نواز شریف کی سزا نااہلی ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک سزا یافتہ شخص کی سزا کیسے ختم ہو سکتی ہے. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اگر سزا یافتہ شخص کے اوپر جرم مکمل ثابت ہو چکا ہے اور اس کے پاس انصاف کا کوئی اور فورم نہیں رہ گیا، تمام انصاف کے فورمز اسے ملزم قرار دے چکے ہیں، تو پھر انہیں آپ سزا دے دیں، بلکہ آپ نے کیا دینی، انہیں سزا مل جائے گی. لیکن ایک بار اگر ان کے پاس اپیل کا حق ہے، ابھی ان کے پاس اور فورم ہے، اور وہ کہتے ہیں نا خاص اب راستے نکالے جا رہے ہیں. آپ کے لیے راستے نہیں نکالے تھے، آپ کے لیے بھی لوگوں نے راستہ نکالا تھا کہ آپ کو اقتدار میں لایا جائے، اور وہ راستے نکالنے کی وجہ سے ہی آپ پرائم منسٹر بنے. اس بات کو تو آپ یاد ہوگا. اب آپ بے شک کہتے رہے نواز شریف نے پناما کیا، پیسہ لوٹا، باہر بھیجا، اور پھر عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا، منی ٹریل نہیں دے سکے. تو یہ ہے ایک بہت بڑی وہ کہانی جو عوام کو سنائی جا رہی ہے. اس کی کتاب بنا لیں، اپنے الیکشن میں چھاپ دیجیے گا اگلے بار. اب نواز شریف کی جو سزا ہے ان کو اپیل کا حق ہے، وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، اور ان کا جو موقف ہے منی ٹریل کے حوالے سے وہ بھی سامنے آ چکا ہے. جب مشرف نے انہیں ایگزائل کیا تھا، یہاں سے بھیجا تھا، تو تمام ڈاکومنٹ ان کی منی ٹریل کے ان کے پاس تھے، سارے ڈاکومنٹ تو مشرف نے لے لیے. تو نواز شریف کے پاس کیا رہ گیا تھا؟ اور نواز شریف غریب آدمی ہرگز نہیں تھے. جو لاہور میں لوگ رہتے ہیں، جو پاکستان بلکہ پاکستان میں تو سب جانتے ہیں کہ 70s میں جو اتفاق فاؤنڈریز تھی اس کے وہ مالکان میں شامل تھے. میں ان کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا، نہ مجھے میں کہتا ہوں منی ٹریل دینی چاہیے، لیکن وہ جو جرم ہے نا، مجرم تھے وہ مجرم. یہ والا جو پروپیگنڈا نا، یہ نیریٹو اب فیل ہو چکا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے بحیثیت پرائم منسٹر اس ملک کے لیے ڈلیور کیا ہے، اور بہتر ڈلیور کیا، خان صاحب سے 1000 درجے بہتر ڈلیور کیا ہے، اور انہیں واپس آنا چاہیے، اور انہیں اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی چاہیے. تو پرائم منسٹر کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس کی کہانی بھی سن لیں جناب. انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کو وزیر اعظم کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور یہاں ایسی کوششیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کون لگا ہوا ہے، کس کا نام لیتے نا، خان صاحب نے نام بھی نہیں لیا. میں آپ کو ذرا خبر آج کے 2-4 پوائنٹ اگر مجھے مل جائے تو میں دکھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں آپ کو. لیکن بہرحال یہ میرا مطمئن نظر نہیں ہے. میں آپ کو اجلاس کی اندرونی کہانی سنا دیتا ہوں، وہ کہانی بڑی دلچسپ ہے.
اور وہ کہانی چل رہی ہے ابھی تک کہ اس اجلاس کے اندر گھنٹوں اجلاس ہوا جس میں وہ کہتے ہیں نا سنجیاں ہو جن گلیاں تب مرزا یار پھرے. خان صاحب نے ساری ٹیم فارغ کر دی ہے اور جناب سارے کھلاڑی فارغ. نئی ٹیم بنے گی, نئی سلیکشن ہوگی, نئے امیدوار آئیں گے. کتوں یعنی خان صاحب کو 2018 کے الیکشن میں نئے امیدوار نہیں ملے تھے ٹکٹ وہ الیکشن لڑانے کے لیے, جتانے کے لیے. اس وقت جو لوگ آئے تھے وہ کون سے میرٹ پہ تھے, کون سے وہ ایلیجیبل تھے, وہ سارے الیکٹیبل تھے اور وہ دیے گئے تھے خان صاحب کو. خان صاحب کو اپنے پاس تو لوگ ہی نہیں تھے جن کو وہ ٹکٹ دیتے اور وہ الیکشن جیت سکتے. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں جی نواز شریف کو کی سزا ختم کرنی ہے تو ساری جیلیں کھول دیں. یعنی یہ کس کو میسج دے رہے ہیں وہ؟ تو خان صاحب انہیں کو میسج دے رہے ہیں جن کے بارے میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ڈیلے ہو رہی ہیں. اب وہ لیول کون سا ہے؟ وہ ٹاپ لیول ہے, وہ نمبر 2 ٹیئر ہے, وہ نمبر 3 ہے, لیکن جو اس سے نیچے کا ٹیئر ہے وہ سارے جو ہے وہ اس وقت تپے ہوئے ہیں. وہ تپے اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کو ابھی تک ذہن میں نواز شریف گھوم رہا ہے کہ نواز شریف چور ہے, نواز شریف فلانا ہے, لیکن اوپر جو مین لوگ ہیں, کی پلیئر ہے, وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ تھا, یہ ہمیں پڑھایا گیا تھا, یہ سکھایا گیا تھا, یا بس گائیڈ کیا گیا تھا. تو اب وہ جی بڑے چور چھوٹے چور, یہ کہانیاں پرانی ہو گئی. یہ کہانیوں میں ان سودے میں کچھ نہیں رہ گیا. تو سارے اجلاس کے دوران خان صاحب نے کہا جی کے پی کے میں الیکشن پر جیت کی خوشیاں منانا بڑا حیران کن ہے. کیوں مولانا فضل الرحمان خوشیاں منا رہے ہیں؟ ان کی جماعت جیتی ہے. مسلم نیون پیپل پارٹی وہ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ وہ اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ووٹ پڑا ہے, اس لیے خاص غصہ چڑھا ہے کہ جیتا مولانا فضل الرحمان ہے. خوشیاں چڑیاں نے پیپل پارٹی تے نون لیگ نو, بھائی وہ ان کے لائٹ ہے, وہ اپوزیشن ہے, وہ آپ کے مخالفین ہے. جس طرح آپ نے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہوا تو سارے ہی سمجھتے کہ آپ ہمارے کامن دشمن ہیں. تو یہ ہوا ہے اجلاس کے دوران کہ ساری کمیٹیاں توڑ دی گئی ہیں. اور پھر خان صاحب نے کہا جی آئندہ بلدیاتی الیکشن میں پچھلے بلدیاتی الیکشن کی کوئی غلطی ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو ون ڈے ہارے ہیں اور اگلی ٹیم میں اگلے دفعہ پھر ون ڈے میں دوبارہ اتریں گے, وہ ہار جائے. خان صاحب حکومت ہے, لوگوں نے 3 سال صبر کیا, برداشت کیا ہے. لوگ چیخیں مار مار کے, یعنی کسی کو گیس نہیں مل رہی, کسی کو روٹی نہیں مل رہی, کسی کو کھانا نہیں مل رہا, سردیوں کا دن ہے اور گرم پانی نہانے کو نہیں ہے. وہ آپ ہی کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں تو گیس نہیں مل رہی, اور آپ کا وزیر کہہ رہا ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو اب 21 رکنی کمیٹی بنا کے جو اجلاس کیا اس میں خان صاحب نے تمام تنظیمی ڈھانچہ ٹینڈ اپ فش کر دیا, سب کو کر دیا فارغ, اور کہا جی کہ تحریک انصاف کے سوا کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں جو بڑی تعداد میں ٹکٹ جاری کرے گی اور اب ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. وزیر اطلاعات بھی آئے, انہوں نے کہا خان صاحب نے بڑا جناب سخت ایکشن لیتا فلانا کے تئیے. تو یہ ساری کہانی کہ پرائم منسٹر جناب بلدیاتی الیکشن پہ لگے ہوئے ہیں اور ملک جو ہے وہ یوں ہے, اور اس وقت ڈالر جو ہے وہ فری فال 180 کراس کر چکا ہے اور آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. تو کہاں تک لوگ خاموش رہے؟ تو اگر پوزیشن بدلی ہے لوگوں نے تو جسٹیفائڈ ہے. میں آپ کو پچھلے کچھ جو دن ہیں ان کی بتا دیتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو حکومت نے قرضہ لیا ہے صرف جولائی سے نومبر تک وہ 4 ارب 69 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا ہے. یعنی جولائی سے نومبر تک یو کین کاؤنٹ ڈاؤن, یہ 4-5 مہینے بنتے ہیں, 5 کہہ لیں 6 کہہ لیں, تو 6 مہینے میں اگر آپ 5.5 ارب ڈالر کا قرض لے رہے ہیں, جس میں صرف نومبر میں یہ جو حالیہ گیا ہے اس میں 80 کروڑ کا بھی ہم نے قرض لیا. تو دستاویزات میں یہ بتایا گیا 5 ماہ میں جو غیر ملکی کمرشل بینکوں سے قرض لیا گیا وہ 1 ارب 32 کروڑ 92 لاکھ ڈالر ہے, جبکہ غیر ملکی مالیاتی اداروں سے 1 ارب 99 کروڑ 89 لاکھ ڈالر ہے, اور غیر ممالک سے یعنی دوسرے ملکوں سے جو لیا 1 ارب 4 کروڑ 16 لاکھ ڈالر قرض ہے. یہ تو حال ہے. 5 لاکھ قرض ابھی 6 مہینوں میں نے لیا ہے, 5 ارب ڈالر. نواز شریف نے پورے ٹرن اوور میں 10 ارب ڈالر لیا تھا, آپ 5 ماہ میں 5 ارب ڈالر لے رہے ہیں. 1 ارب ڈالر پر منتھ پہ ہم آگے ہیں. تو خاص اب اگر 16 مہینے اور رہے تو پھر یا 18 مہینے رہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ 18 ارب ڈالر ہم پہ اور چڑھنا ہے, اور ہم اس وقت 50,000 ارب سے کراس کر چکے ہیں. یعنی یہ وہ پچھلی حکومتوں نے جو مل کے قرضہ لیا اس سے کوئی 3-4 گنا زیادہ قرضہ, پچھلے 70 سال کا قرضہ ہے. تو ان حالات میں کوئی بھی لا تعلق نہیں رہ سکتا. ایمانداری سے بتائیں کیا ہم نواز شریف کی وکالت کر رہے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں کیا ہم اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بدگمانی کر رہے ہیں, خاص صاحب کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں. میرا ملک اس وقت ڈوب رہا ہے اور آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات جیسے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جیسے کہ ہونے چاہیے, آئیڈیل ہونے چاہیے تھے. تو یہ انفارچونیٹ ہے. تو پھر نواز شریف کا موقف سے ہٹ جانا اور اس میں پھر لوگوں کا چیخیں مارنا بنتا نہیں ہے. تو سمجھ لیں کہ وہ جی کا جانا
ٹھہر گیا ہے، آج گیا کہ کل گیا، بقول ایاز صادق دھماکہ ہونے والا ہے. اب یہ دھماکہ صبح ہوتا ہے شام ہوتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہونا ہے اور یہ ایک دن ہونا ہی ہے، کیونکہ یہ تو جو اندازہ شمار ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو اگر اور ٹائم ملا تو یہ حالات اور خراب ہوں گے. تو اس کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو بلاک کرنا ہے، اس کو روکنا ہے. تو روکنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا، لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ خان صاحب کسی انلیگل طریقے سے نہیں جا رہے. خان صاحب کو اٹھا کے کوئی وہاں ان کی اقتدار میں قبضہ نہیں کر رہا. ان کے خلاف ان کے ہٹانے کے لیے، حکومت کو ہٹانے کے لیے کوئی بھی غیر جمہوری عمل ہوگا تو اس کی کوئی بھی جمہوری قوت مجھ سمیت حمایت نہیں کرے گی. اسی لیے اپوزیشن جو باتیں کر رہی ہے، جو تیاریاں کر رہی ہے، اس کے حوالے سے یہ ان ہاؤس تبدیلی یا پھر مائنس کا فارمولہ جو ہے کہ خود خان صاحب کی جماعت میں سے کوئی اور خان صاحب کی جگہ پہ پرائم منسٹر بن جائے، تو وہ پھر دیکھے کہ آگے معاملات کیسے چلانے ہیں. کیونکہ کپتان جو ہے وہ تو ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اور کپتان ہر کام میں خود وہ اتریں گے تو پھر وہ جو نظر آ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ پھر پھٹا ڈال کے بیٹھے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر. اب یعنی حد ہو گئی ہے ہر بات پہ. ابھی ادھر کہتے ہیں نا کہ آگ لگی ہوئی ہے اور ان کو وہ ہنی مون کی ٹکٹیں بنا رہے ہیں، یعنی ہنی مون بنانے کی سوچ رہے ہیں، ہنی مون کی ٹکٹیں منگا رہے ہیں. آخر میں آپ کی اچھی خبر یہ ہے جو بڑی خوشی ہوئی مجھے، صدر ولادیمیر پیوٹن جو کہ روس کے صدر ہیں، انہوں نے ڈٹ کے کہا کہ جناب آزادی اظہار اور فنکارانہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی جائے. ان کی گستاخی جو ہے وہ آزادی اظہار میں نہیں آتی. میرے نبی کی گستاخی کرنے والا وہ کوئی آزادی اظہار میں نہیں آتا. یہ روس کے صدر نے کہا ہے، اور کہا کہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی پہ کرٹیسزم کرنا، اور خاص کر ایسی شخصیت جس کے بارے میں مسلمان بہت ہی جذباتی ہیں، ہماری تو ذات کا تصور ہی نہیں حضور کے بغیر، ان کے اوپر کوئی بات کرے تو پھر وہ آزادی اظہار ہرگز نہیں ہے. تو روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جو سالانہ پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں انہوں نے کھل کے کہا ہے، اور بڑا ہی زبردست، یعنی یہ جو کہ ہم ویسٹ سے سوچتے ہیں کہ بیان آئے گا، وہ روس کے جو جہاں پہ کمیونزم ہے، جہاں پہ مانتے نہیں ہیں، لیکن وہ انہوں نے کہا جناب یہ کوئی آزادی اظہار نہیں ہے اور جذبات اور مقدسات کا خیال رکھنا چاہیے. تو ہیڈس آف ٹو ولادیمیر پوٹن، انہوں نے بہت بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی. تو اسی کے ساتھ ایک اچھی خبر کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل یا اس کے بعد جیسے ٹائم ملے گا. میں آپ کو میں نے بتائی دی کچھ باتیں جو میں نے اشاروں میں کی ہے میرے یوٹیوب چینل کے حوالے سے اور ولاگ کے حوالے سے. تو امید ہے کہ وہ گزارشات میری سننے والوں نے سن لی ہوگی، اور پھر ہمیں بھی آزادی اظہار کی جو ہے وہ اجازت رہے گی، اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور ملک و ملت کے لیے کام کرتے رہیں گے. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.